السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو اسلامک اسٹوری چینل پہ خوش آمدید۔ جب ماں کی محبت کا یہ حد۔ چائنا میں پچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں کئی لاکھ آدمی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ ایک بڑی بلڈنگ ملٹی اسٹوری تھی، اس کا ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے تو نیچے ایک جگہ ایک کنکریٹ سلیب گری ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک عورت بے ہوش دیکھا گیا، ایک بچہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے گئے، ٹریٹمنٹ ہوئی۔ جب وہ عورت ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے زخمی ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے اوپر چھت اس طرح گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ تھی۔ بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنکریٹ ہٹائے گا اور مجھے نکالے گا۔ ایک دو دن تو میں بچے کے ساتھ رہی، اسے دودھ پلاتی رہی، خود بھوکی پیاسی تھی۔ اب میرے اپنے سینے میں دودھ ختم ہو گیا۔ میرا بچہ روتا، میں اسے بہلاتی، لیکن بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈالتی، کبھی اپنی زبان ڈالتی۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ نہ جاتا تو وہ روتا۔ کہنے لگی، میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں دودھ تو نہیں پلا سکتی، میرے جسم کے اندر خون تو موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دانتوں سے کاٹا اور جب اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے چوسنا شروع کر دیا۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو یہ خاموش ہوا۔ اب میں ایک انگلی کاٹتی، پھر دوسری کاٹتی۔ میں نے اس بچے کو اتنا اپنا خون پلایا کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی، بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے ہم پھر دوبارہ ہوش میں آ گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس درجے تک ہوتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اپنے جسم کا خون دے کر اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی۔ اس کو ماں کی محبت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ماں کی محبت ہے جو بچوں کے واسطے اپنی جان تک دینے کے لیے قربان ہے۔ جب ماں کی محبت کا یہ حال، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ولی تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی، اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا۔ کہ جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی دنیا سے چلی گئی۔ ماں اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی، مگر بستر پر پڑے پڑے جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے وہ بچے کی حفاظت کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ امتحان لینا تھا، پردے میں طالبات موجود تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے؟ تو بچی نے جواب دیا کہ ماں جلدی مان جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگی، اپنے گھر میں میں دیکھتی ہوں میرا بڑا بھائی جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو امی اس کو سمجھاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا تھا، تم نے ایسے کرنا تھا، یوں کیوں کیا، یوں کیوں کیا، تو میرا بھائی منہ بنا کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی باہر نکلتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ امی اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی پر آ جاتی ہے، نفل پڑھنے لگ جاتی ہے۔ اب ماں نفل پڑھ کر دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ میرا بچہ کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اے اللہ میرے بچے کو خیریت سے واپس لوٹا دینا۔ اب ماں جب دعائیں مانگتی ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اماں اگر آپ نے اس طرح رونا ہی تھا تو پھر اس کو ڈانٹا کیوں؟
ماں کہتی ہے آخر میں ماں ہوں، تربیت بھی تو میں نے ہی کرنی ہے، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ مگر میرا یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ اولاد میری نظر سے دور ہو جائے، چنانچہ میں دعا مانگ رہی ہوں، اللہ کرے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ اب اس دوران کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ آ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ امی کھانا نہیں کھاتی۔ میں کہتی ہوں امی کھانا کھا لیں۔ ماں کہتی ہیں بیٹی پتہ نہیں تیرے بھائی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر رات کا وقت آ جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، ایک امی جاگ رہی ہوتی ہے۔ ابو بھی امی کو ڈانٹتے ہیں کہ تیری بے جا شفقت نے، محبت نے بچے کو بگاڑ دیا۔ ماں بھی ڈانٹ سن لیتی ہے، پھر بھی راتوں کو جاگتی ہیں۔ پوچھتی ہوں اماں کیوں جاگ رہی ہو؟ کہتی ہیں بیٹی ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور اسے دروازے پہ انتظار کرنا پڑ جائے۔ یہ ماں روتی ہیں، سوتی بھی نہیں، کھاتی بھی نہیں۔ کس لیے؟ بچے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے۔ ذرا سی آہٹ اس کو آتی ہے، ہوا سے بھی دروازہ بند ہوتا ہے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا تو نہیں آ گیا۔ اور آدھی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو امی مجھے آ کے جگاتی ہے، بیٹی تمہارا بھائی آ گیا، اسے کھانا پکا کے اسے گرم کھانا دو۔ میں کہتی ہوں امی اس نے کمرہ بند کر لیا، صبح کھا لے گا۔ صبح ہوتی ہے تو ماں پھر میرے پاس آتی ہے، بیٹی رات کا بھوکا ہے، چلو اپنے بھائی کو کھانا دے دو۔ میں کہتی ہوں امی جب اتنی محبت ہے تو پھر اپنے آپ بچے سے کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹی میں تو بچے سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا کہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ کے کہہ دے امی غلطی ہوئی، بس اس کی غلطی کا لفظ کہنے پر میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اب جو ماں تیار بیٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہہ دے کہ امی مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، وہ ماں تو جلدی معاف کر دے گی، وہ ماں تو جلدی معاف کر دے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا اگر ماں کو زیادہ غصہ تھا اور ان الفاظ پر اگر ماں معاف نہیں کرتی کہ امی مجھے معاف کر دے تو پھر کیا؟ وہ کہنے لگی کہ اگر میرا بھائی آ کر امی کے پیر پکڑ لے تو امی اسی وقت نرم ہو جائے گی اور بچے کو کہے گی کہ اچھا بیٹا میرے پاؤں مت پکڑو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ناراض تھی، پاؤں پکڑنے پہ بھی راضی نہیں ہوتی، تو اب بتاؤ کیا کہنے لگی؟ اگر میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کر آنکھوں سے 2 آنسو اس کے نکل آئیں، ماں اپنے بیٹے کے آنکھوں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، اپنے دوپٹے سے آنسوؤں کو پوچھے گی، کہے گی بیٹا میں ناراض نہیں، چل میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، ناراض ہوتی ہے، وہ بھی ظاہری طور پر دکھانے کے لیے، پر وہ ورنہ دل نہ تو اس کا وقت بھی اولاد سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ دل اولاد سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم ماں کی حقیقت کو پہچانتے کہ ماں کو اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ جب ماں کی ممتا کا یہ حال کہ 2 قطرہ آنسو کو برداشت نہ کر پائی اور سینے سے چمٹا لیا، تو خیال کیجئے اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق و رحیم ہے، کیا ہمارے آنسوؤں پر محبت و رحمت اور مغفرت سے نہ چمٹائے گا؟ ضرورت ہے ندامت کے ساتھ چند قطرے بہانے کی، اللہ سے توبہ کرنے کی، اللہ مان جائے گا۔